السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا ایچ آن لائن یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا استقبال ہے۔ آج میں اس سیریز کی چوتھی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں سے روبرو ہوا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں انشائیہ کیا ہے جس کے لکھنے والے ہیں وزیر آغا، اسی پر بحث ہوگی۔ حالانکہ اس سبق کا نام انشائیہ کیا ہے، لیکن یہ جو سبق ہے یہ دراصل ایک مضمون ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 3 تک کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 3 تک کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں پھر سے آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جڑ جائیں اور ہمیشہ اس چینل سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی کتابیں سامنے رکھیں، کیونکہ جب آپ کتاب سامنے رکھیں گے تو آپ کی پڑھائی بہتر ہو سکے گی۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے ہر روز کی طرح میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو مصنف سے روبرو کرا دیتا ہوں۔ تو اس سبق کے مصنف کا اصل نام وزیر آغا ہے، اور ان کی پیدائش 18 مئی 1922 عیسوی کو پاکستان کے سرگودا کے وزیر کوٹ علاقے میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 8 ستمبر 2010 عیسوی کو ہوئی تھی۔ حالانکہ آپ کی کتاب میں ان کی وفات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ کے علم میں اور اضافہ ہو جائے۔ اب آپ آگے بھی مصنف کے بارے میں دیکھیں کہ وزیر آغا ایک نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار بھی تھے۔ نقاد کو ہم انگریزی میں کریٹک کہتے ہیں، اور نقاد کی تعریف کی بات کریں تو تنقید کرنے والا، نکتہ چینی کرنے والا، جسے ہم آلوچنا کرنے والا کہتے ہیں، اسی کو ہم نقاد کہتے ہیں۔ یعنی کسی نے جو کچھ لکھا ہے وہ کیسا لکھا ہے اس کو پرکھنا ایک ناقد کا کام ہوتا ہے، جسے ہم نقاد کہتے ہیں۔ اور وزیر آغا کا تعلق کہاں سے تھا؟ پاکستان سے تھا۔ ان کی تعلیم کی بات کریں تو انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر PhD کے لیے تحقیق مکمل کی۔ پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی بات یہاں ہو رہی ہے، آپ ہندوستان کا نہیں سمجھ لیں گے۔ اور وہ نقاد کی حیثیت سے سب سے زیادہ مقبول ہوئے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر آغا 1947 عیسوی کے بعد نقاد کی حیثیت سے ابھرنے والے اردو کے ممتاز ناقدین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب ان کی تصانیف کی بات کریں تو اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مجاز، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، تنقید اور مجلسی تنقید، اقبال، تصورات عقل و خرد ان کی مشہور کتابیں ہیں، اور تنقید اور احتساب، نئے تناظر اور معنی اور تناظر ان کے مشہور تنقیدی مضامین ہیں۔ اس کے علاوہ چوری سے یاری تک اور دوسری کنارہ ان کے انشائیوں کے مجموعے ہیں۔ تو چلیے اب ہم مختصر ترین سوالات یعنی ویری شارٹ ٹائپ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ اس سبق کو الگ سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب میں آپ کے سوالوں کو حل کروں گا تو یہ سبق خود بخود ایکسپلین ہو جائے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے آپ دیکھیں انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری صنف ہے؟ تو جواب ہے انشائیہ نثری صنف ہے۔ اس کے بعد ہے کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ تو جواب ہے ہاں، ممیز کرتا ہے، کیونکہ جو چیز انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے ممیز کرتی ہے وہ غیر رسمی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ 3 کا نام لکھیے۔ تو جواب ہے تنقید، انشائیہ اور نظم نگاری۔ اس کے بعد ہے کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی ہے؟ تو جواب ہے انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ تو خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے۔ وزیر آغا کی 3 کتابوں کا نام لکھیے۔ تو اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مجاز، تنقید اور احتساب۔ اس کے بعد ہے کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ تو جواب ہے ہاں، انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ اس کے بعد ہے کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے؟ تو جواب ہے ہاں، علیحدہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم مختصر سوالات یعنی شارٹ ٹائپ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال ہے انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے آپ کو یہاں اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو دیکھیے انشائیہ کو ہی ہم اس سے کہتے ہیں، انشائیہ مضمون کی ہی ایک قسم ہے، لیکن مضمون جیسا نہیں ہے۔ مضمون میں آپ کسی بات کو سنجیدگی سے جانتے ہیں، جبکہ انشائیہ میں سنجیدگی نہیں ہوتی، بلکہ انشائیہ میں ہنسی مذاق کا پہلو ہوتا ہے، یعنی پڑھنے کے بعد آپ کو ہنسی آتی ہے۔
انشائیہ کے جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ بے ساختہ اپنی بات کرتا ہے، وہ اس کے جو ذاتی تجربات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتا ہے اور اپنے دل کی بات کو مزے لے کر ایک نئی تازگی شگفتگی کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے۔ اس لیے انشائیہ کو مضمون نہیں سمجھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ انشائیہ اور مضمون میں اچھے سے فرق سمجھ چکے ہوں گے۔ تو چلیے اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ انشائیہ نگار کو دوران تخلیق کیسی آزادی میسر ہوتی ہے؟ تو جواب ہے انشائیہ نگار کو اس قدر آزادی ہوتی ہے کہ وہ انشائیہ لکھنے کے دوران کبھی فراز کی طرف اور کبھی نشیب کی طرف جھکتا ہے، لیکن ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار کو دوران تخلیق یا میسر ہے کہ وہ سطح زمین پر رہتے ہوئے کوئی بھی بات پیدا کر سکتا ہے اور پھر اپنے مقصد کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ میں نے اتنے آسان زبان میں یہاں پر آپ کو جواب بتایا ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ تو جواب دیکھیں، انشائیہ نگار یعنی انشائیہ کے خالق کا کام تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا اور ہمیں تھوڑی دیر کے لیے عادت و تکرار کے گھیرے سے آزادی دلانا ہے، تاکہ ہم زندگی کے دونوں پہلو یعنی روشن اور تاریک کا بخوبی جائزہ لے سکے۔ انشائیہ کے خالق کی مثال ایک غیر ملکی سیاح کی طرح ہے جسے ملک کی بہت سی انوکھی باتیں جلد معلوم ہو جاتی ہے، جو اہل وطن کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ اسی طرح انشائیہ نگار زندگی کے عام مظاہر کے ان تازہ پہلوؤں کو فوراً دیکھ لیتا ہے جو زندگی میں سطحی دلچسپی کے باعث ایک عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر؟ واضح کیجیے۔ تو عدم تکمیل کہتے ہیں ہم ادھوڑا پن کو۔ تو جواب دیکھیں، علوم تکمیل انشائیہ کی نہ صرف ایک ہنر ہے بلکہ انشائیہ کی ایک امتیازی خصوصیت بھی ہے۔ انشائیہ نگار موضوع کی مرکزیت پر قائم رہتے ہوئے مرکزیت ہی کا سہارا لے کر ایسی بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے جن کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ انشائیہ میں موضوع کے صرف انوکھے پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے بہت سے دوسرے پہلو بیان کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ چونکہ انشائیہ نگار کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ انشائیہ میں بکھرے ہوئے اشارات پر غور کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیں، وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ ہر بار لوٹتا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیں، انشائیہ نگار اپنے مرکز سے متعدد بار بھٹکتا ہے لیکن وہ ہر بار اپنے موضوع پر لوٹتا ضرور ہے۔ مزاح نگار فراز کے نقطے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا اور نشیب کے نقطے سے ایک دم اوپر بھی نہیں جاتا، لیکن انشائیہ نگار آزاد ہے اور وہ دونوں اطراف میں آ جا سکتا ہے، یعنی فراز اور نشیب دونوں اطراف میں آ جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اپنے مرکز پر لوٹ آتا ہے۔ تو اب ہم طویل سوالات یعنی لانگ ٹائپ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، وزیر اعلیٰ نے انشائیہ کے لیے کن کن باتوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ نے انشائیہ کے لیے عدم تکمیلیت یعنی ادھورا پن، اختصار یعنی شارٹ، تازگی، جدت یعنی نیا پن اور خوشگوار یعنی جس کو پڑھنے میں اچھا لگے اور سادگی کو ضروری قرار دیا۔ یعنی وزیر اعلیٰ کا ماننا ہے کہ جب تک یہ سب چیزیں انشائیہ کے اندر نہیں آتی ہے تو ایک بہتر انشائیہ نہیں بنتا ہے۔ تو اب آپ اس کا جواب دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ نے اپنے مضمون انشائیہ کیا ہے میں انشائیہ نگاری کے خد و خال اور حدود متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشائیہ کی تعریف کرنے سے قبل ان دشواریوں کا بھی ذکر کیا ہے جو انشائیہ کی تعریف کی راہ میں حائل ہیں۔ چنانچہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح افسانہ یا ناول کے لوازمات کو معروضی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، انشائیہ کے لیے وہ طریقہ کار ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انشائیہ نگار انشائیہ میں ایک ساتھ کئی باتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ادب کی دیگر اصناف اور فنی پیرایوں سے انشائیہ کے امتیازات کے بحث میں اس صنف کے غیر رسمی طریقہ کار، شگفتہ موڈ، طنز و مزاح کے عناصر کی آویزش، نیز اس کے استعمال کی حد فاصل جیسے امور کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے خد و خال متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ اچھے انشائیہ میں عدم تکمیلیت یعنی ادھورا پن، تازگی، جدت اور خوشگوار یعنی جس کو پڑھنے میں اچھا لگے اور سادگی جیسی آمیزش کو لازمی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مضمون میں ان عناصر سے بحث کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مذکورہ بالا عناصر کی شمولیت کے بعد ہی انشائیہ قارئین کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، انشائیہ میں تازگی سے کیا مراد ہے؟ یہ کیسے انشائیہ کا ایک عنصر بنتا ہے؟ تو جواب دیکھیں، تازگی انشائیہ کا اہم ترین عنصر ہے۔
اس کے بغیر صنف انشائیہ اپنی فنی مدارس طے نہیں کر سکتا۔ انشائیہ ایسا فن ہے جس میں تازگی کا مظاہرہ لازمی اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی کمی انشائیہ کو اپنے معیار سے نیچے گرا دیتا ہے۔ تازگی سے مراد صرف اظہار و ابلاغ کی تازگی ہی نہیں بلکہ تازگی سے مراد موضوع اور نقطۂ نظر کا وہ انوکھا پن ہے جو قاری کو زندگی کی یکسانیت اور ٹھہراؤ سے اوپر اٹھا کر ماحول کا جائزہ لینے پر مجبور کر دے۔ یعنی جس طرح ایک سیاح کو اپنے سیاحی کے دوران بہت سی انوکھی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اسی طرح انشائیہ نگار کو بھی زندگی کی بہت سے انوکھے پہلو کو پیش کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ انشائیہ نگار زندگی کے عام مظاہرے کو موضوع اور نقطۂ نظر کی تازگی عطا کرتے ہوئے عام قاری کو روشناس کراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تازگی کو انشائیہ کے اہم ترین عنصر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، انشائیہ میں مزاح کی کیا اہمیت ہے، واضح کیجیے۔ مزاح یعنی ہنسی مذاق۔ تو اس کا جواب دیکھیں، مزاح کا عنصر انشائیہ کے لیے اضافی خصوصیت ہے لیکن یہ لازمی عنصر نہیں ہے۔ مشرقی ادبیات میں ایسے انشائیہ بھی ملتے ہیں جن میں خیال اور تازگی ہی سب کچھ ہے، مزاح کا عنصر نہیں، پھر بھی اعلیٰ درجہ کا انشائیہ ہے۔ لیکن یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جس انشائیہ میں طنز و مزاح کا عنصر نمایاں طور پر رہتا ہے اس انشائیہ کے مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ یہاں انشائیہ نگار انکشاف ذات کے عمل کو چھوڑ کر چند وقفوں کے لیے مسخرہ بن انشائیہ نگار کے لیے طنز و مزاح کا استعمال شجر ممنوع نہیں ہے۔ انشائیہ نگار مزاح کا استعمال کرتے ہوئے بھی اپنے مرکزی نقطے کو فراموش نہیں کرتا اور نہ ہی نشیب کے نقطۂ نظر سے ایک قدم بھی آگے بڑھاتا، چونکہ ذرا سی جنبش مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی مختصر یہ کہ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ انشائیہ میں مزاح ضروری نہیں ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ مزاح انشائیہ کی ایک پہچان ہے، کیونکہ مزاح کی ہی وجہ سے انشائیہ نگار پوری نشیب میں اترتا ہے اور پوری گہرائی میں جاتا ہے اور اس کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، درج ذیل اقتباس کا سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کیجیے۔ انشائیہ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی ہے لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر بہت سی ایسی باتیں بھی کہہ دی جاتی ہے جن کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہو۔ تو دیکھیں اس کا جواب، مندرجہ بالا اقتباس وزیر اعلیٰ کے مضمون انشائیہ کیا ہے سے ماخوذ ہے۔ پیش نظر اقتباس میں مضمون نگار یعنی انشائیہ نگار انشائیہ کی امتیازی خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں موضوع کی مرکزیت کو قائم رکھتے ہوئے اور اس مرکزیت کا سہارا لے کر بہت سی باتیں ایسی کہا جاتا ہے جس کا نفس موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ انشائیہ نگار انشائیہ کی امتیازی خصوصیت پر قائم رہتے ہوئے بھی بہت سی باتوں کو بیان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے خالی جگہوں کو قوسین میں دیے گئے الفاظ سے پر کیجیے، یعنی خالی جگہ جو دیا گیا ہے اس کو مناسب لفظ سے آپ کو پر کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال ہے، مقالے کی بنسبت انشائیہ کا ڈھانچہ ڈیش ڈیش ہوتا ہے، اور اس میں آپشن دیا ہوا ہے گھٹا ہوا اور لچیلا۔ تو کیا ہوگا صحیح جواب؟ مقالے کی بنسبت انشائیہ کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے؟ لچیلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، انشائیہ اور غزل کے ایک شعر میں گہرے ڈیش ڈیش کا احساس ہوتا ہے، مماثلت اور مخالفت آپشن میں دیا گیا ہے۔ تو کیا ہوگا اس کا جواب؟ انشائیہ اور غزل کے ایک شعر میں گہرے مماثلت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، انشائیہ نگار ڈیش ڈیش طریقہ کار اختیار کرتا ہے، آپشن میں ہے رسمی اور غیر رسمی۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ انشائیہ نگار غیر رسمی طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، انشائیہ کی صنف ڈیش موڈ کی پیداوار ہے، اس میں آپشن میں ہے شگفتہ اور غمگین۔ تو کیا ہوگا جواب؟ انشائیہ کی صنف شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ اس کے بعد ہے آگے درج ذیل الفاظ کی جنسیت ظاہر کرتے ہوئے جملے بنائیں۔ تو میں نے آپ کے درسی کتاب کہکشاں حصہ دوم کی قواعد کی میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، اور آپ کی کتاب میں جتنے بھی قواعد سے ریلیٹڈ دیا گیا ہے وہ سب اس ویڈیو میں ہیں، آپ ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے یہ رہی ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور اگر آپ کو PDF چاہیے تو ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ ہم سے وہاں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔